بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا عنوان بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، زحمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو صنفوں میں پیدا فرمایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ اس طرح سے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ پھر کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور کسی کو صرف بیٹے عطا فرمائے ہیں، اور کسی کو دونوں، بیٹے اور بیٹیاں۔ اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں بعض مسلمان آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جن کے یہاں لڑکے کی بڑی ہی زیادہ بیٹوں کی وہ آرزوئیں اور تمنائیں کی جاتی ہیں، اور جب لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت بہت خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ کہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور آواز بڑے ہی آہستہ آہستہ آواز میں دبے انداز میں بتاتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ کوئی اظہار مسرت نہیں، نہ ہی کوئی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، اور نہ ہی بس عقیقہ بھی بس جانور خرید کر فٹافٹ وہ چھری پھیر کر جان چھڑواتے ہیں۔ یا پھر بعض لوگ تو اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں، اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر بیوی سے ہی ناراضگی کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، بیوی سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ تم نے لڑکی پیدا کر دی ہے، حالانکہ لڑکا پیدا کرنا چاہیے تھا۔ یا پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، ہم تمہیں ڈیورس دے دیں گے، تمہیں چھوڑ دوں گا میں، تم نے بیٹی کیوں پیدا کر دی۔ حالانکہ جو چیز اللہ کے اختیار میں ہے آپ اللہ سے مانگیں نا، آپ اس سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں جس کا اس پر نہ آپ کا اختیار تھا نہ اس کا اختیار۔ تو بیٹی کو اس سے پہلے دین اسلام کے ظہور سے پہلے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو باعث ذلت سمجھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹی وہ اللہ کی ہے اور بیٹا وہ ہمارا ہے۔ اس طرح سے اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی۔ ابھی بھی ہمارے یہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی میں آج سسٹرولوجی کے حوالے سے آج کل بہت ان کا وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، شادی ہو رہی ہے اقرا کنول مس اقرا کنول کی، تو ان کو کانگریچولیشنس کرنا چاہیں گے، ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے، اور ان کے ماں باپ کو بھی کہ کتنی خوبصورتی سے ماں باپ نے اس عزم کے ساتھ اور لگن کے ساتھ بیٹیوں کو جس طرح سے انہوں نے ان کی تربیت کی ہے، ان کا ساتھ دے کر، ان کے ساتھ چل کر، تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کرے، اچھے سے تربیت کرے، تو وہ قیامت میں شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی دونوں کو ملا کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ اب اس سے بڑی دلیل یا اس سے بڑی جو بات ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جو ہمارے نبی نے کہہ دیا، ہمارے نبی نے فرما دیا، وہی صحیح ہے، وہی سچ ہے، وہی قابل تعریف ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تمام بیٹیاں ہی تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ تو اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا معاملہ کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، تو ان کے وجود کو اپنے لیے باعث ذلت یا خواری کا باعث نہ سمجھے، تو اس کی بدولت وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، ان کی جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک، بہترین سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کی وجود کو اپنے لیے مصیبت باعث ذلت نہ سمجھے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔
سبحان اللہ، میرے نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے۔ ایک اور حدیث ہے اسی حوالے سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو میری تمام جو باتیں ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیدا ہونے پر غم و غصہ اور نفرت کا اظہار جو ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ ہرگز بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول فعل سے اس کو باطل قرار دیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے کہ جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو تو آپ خوش ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش پر، پرورش پر جو فضائل اور جو ثواب کا ذکر فرمایا ہے اس پہ یقین رکھیں اور اس پر مطمئن رہیں، اور یہ سوچیں کہ یہ بچی میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لہٰذا اچھے طریقے سے بیٹیوں کی پرورش کریں اور اسی طرح بیٹوں کی بھی آپ پرورش کریں۔ ہم اپنے آپ میں جھانکیں، اپنے اندر جھانکیں، ہم اپنے اندر دیکھیں تو ہمارے اندر بھی کئی خامیاں ہیں، ہمارے اندر بھی کئی برائیاں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ بالکل پرفیکٹ ہیں، نہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی اعتبار میں لینا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ یہاں تک کہ دین اسلام میں یہ کہا کہ یہ بتایا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ لڑکی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اس کی پسند کے بارے میں بھی اس کی اسے رائے لیں، اس کو اظہار کرنے کا موقع دیں، نہ کہ آپ زبردستی اس پہ تھوپ دیں، نہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے، ہمارے پیارے نبی نے عورت کو، بیٹی کو، ماں کو، بہن کو یعنی کہ درجے دیے ہیں۔ تو بیٹیوں کو آپ خدا را رحمت سمجھیں، زحمت نہیں۔ جس طرح یہ سسٹرولوجی میں 5 بہنیں ہیں، انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ ثابت کیا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے مانگا نہیں، انڈیپینڈنسی دکھائی، اور اتنی انڈیپینڈنسی کہ اپنی حدود کے اندر رہ کر اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں، بار میں نہیں لیتی، ساتھ لے کر نہیں چلتے، تو یہ غلط ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے، بیٹیوں کو بھی چاہیے، اولاد کو بھی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ ماحول قائم کریں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ اٹیچ ہو سکیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں، مطابقت رکھیں۔ اس طرح سے گھر میں بہت ہی خوبصورت ایک فضا قائم ہو جاتی ہے اور گھر جو ہے وہ سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور اس سے بڑی اور کوئی بات ہے نہیں ہے۔ تو مجھے عمر کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جاتے جاتے آپ سے پھر ایز یوزول، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔